السلام علیکم ناظرین کرام، ایران پر حملے کے بعد مولانا طارق جمیل کے بیان نے امت مسلمہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں، لیکن دو کی امید نہیں رکھتا۔ ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایک خیانت نہیں کرے گا، خائن نہیں ہوگا۔ خائن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 8 فروری اور 9 فروری 8 کا الیکشن اور پھر 9 فروری کو کیا ہو گیا اور رات کو لوگ سوئے اور صبح بس مر کے ہی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ مرنا تو سب نے ہے نا، مرنا تو سب نے ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ آخری شخص تھے جس کو حجاج نے قتل کیا، آخری شخص تھے۔ اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکا۔ اس کی حالت ہی وہ نہیں رہی کہ وہ قتل ہو۔ 40 دن بعد 50 دن بعد مار گیا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیسے قتل کروں؟ اس سے پوچھ رہا ہے۔ فرمانے لگے جیسا تمہیں آخرت میں قتل ہونا پسند ہے ویسے تو مجھے قتل کر لے، جیسے تو مجھے قتل کرے گا ویسے تجھے وہاں قتل کیا جائے گا، تو جو تجھے پسند ہے وہ کر لے۔ تو جیسا کوئی ظلم کر رہا ہے ویسا آگے اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ خیانت کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کسی کے حق میں، اپنی رائے کسی کے حق میں دی ہو، اس کی رائے کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ تو بہت بڑی خیانت، ساری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے ہیں۔ کیا اس طرح پھر چل جاتی ہیں چیزیں، پھر نظام، ریاستیں؟ نہیں چلے تو اللہ کے قانون کو چیلنج ہے نا۔ اللہ نے اس دنیا کو خود کنٹرول کیا ہوا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان القوۃ للہ جمیعا قل اللہم مالک الملک۔ یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ یہاں شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے اور اس کو ڈھیل اللہ دے دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شمر و حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں بروز محشر۔ ظالم بڑا قابل رحم ہے، جو اس پر حال آنے والا ہے وہ اس کو پتہ نہیں کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا بات! ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ایک برادری ہے، اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں۔ بہت خوب، بہت۔ مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان۔ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو۔ حجاج خان صاحب، ہم نے باہر تو بورڈ یہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان رہتا ہے، اندر پھر ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے، وہ ایک 5 سال کی مشق ہے، لوگ اس حق کا استعمال کرتے ہیں اور وہ رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جمہوریت تو پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہے، ووٹ دینے والے سمجھدار ہوں۔ ہمارے ملکوں میں جمہوریت ایک ناکام کھیل ہے، اس میں صحیح لوگوں کا آنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح رائے کا انتخاب کرے بھی اور اس کی رائے ہی تو بس پھر اللہ ہے نا، غبن ہو جائے رائے، اللہ ہے نا، اللہ بھی تو ہے۔ آخر میں چونکہ بہرحال عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، یقینی طور پہ ابھی بھی کرتے ہوں گے، آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا۔ وہ جو سزا یافتہ ہیں، اب تو ملزم نہیں ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں وہ ریاست کی نظر میں، مشکلات ان کی کو کم ہوگی؟ دیکھیں رات کتنی لمبی ہو جائے نا، صبح ضرور ہوتی، یہ اللہ کا نظام۔ جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی۔ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح۔ چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، اس کے ہاتھ میں۔ فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے۔ موسیٰ پیدا ہو گئی رہا اور اس کے گھر میں ہی اس کے گھر میں پلا، اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا، کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا۔ غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا، ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر ہیں، نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے۔ بلکہ امیہ بن خلف نے یا ابی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پیشاب کیا،
तो आपने हज़रत अबू बकर से फरमाया, देखो अगर ये हमें देख रहा होता तो यहाँ पेशाब करता। हमारी कौम में चूँकि ख़यानत बहुत छोटी सतह से चलती है और ऊपर बादशाहों तक जाती है। रेहड़ी वाला भी ख़यानत कर रहा है, गले हुए फल डाल देता है। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे हंसी भी आई, दुख भी हुआ। एक आदमी रेहड़ी से आम ले रहा है, तो वो रेहड़ी वाले ने ऐसे किया हुआ है शॉपर, तो उसको आम देता है, तो वो आम लेकर शॉपर से गुजार कर रेहड़ी पे डाल देता है और खुद जल्दी से एक छोटा आम उठा के उसमें डाल देता है। एक आम उसका चुना हुआ, उसने